محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نظر سے گزرا کہ اہل جماعت مخالفین کے کچھ افاضل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے قرآن کریم کے جو مذمت کے آیات ہیں ان صحابہ کے لیے جنہوں نے میدان احد میں کفار سے فرار اختیار کیا اور جنگ سے بھاگ گئے، یہ ان کی مذمت کی دلیل ہے اور ان کی عدم تقوی کی دلیل ہے۔ اور جو لوگ میدان پہ ٹھہرے رہے وہ افضل ہیں۔ اور میں نے تفصیل نہیں دیکھی، بس شہ سرخیاں دیکھی، تو میں چاہتا تھا بہت عرصے سے کہ اس موضوع پر میں بات کروں، کیونکہ مجھے یاد نہیں فارسی میں یا عربی میں یا دونوں میں نے اس موضوع پہ کافی تفصیل سے بات کی ہوئی تھی بہت سال پہلے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں ہم پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے قرآن مجید میں۔ پروردگار عالم نے جہاد کو اور قتال کو جیسے کہ کفار کو شکست دینے کا ایک ذریعہ بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح منافقین کو بے نقاب کرنے میں اور ان کے کفر و الحاد جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے تھے اس کو ظاہر کرنے کا ایک واضح طریقہ بنایا ہے۔ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود تصریح کیا کہ میں نے جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے، اور میں نے تلواروں کے زخموں سے جب ہاتھ کٹتے تھے اور سر قلم ہوتے تھے اور زخمیں لگتی تھیں اور لوگ زمین پہ گرتے تھے اور اس وقت خوف کا ماحول تھا، اس کو ایک طریقہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ مومن کی پہچان منافق سے ہو۔ منافق وہ منافق جو کافر ہے، اور یہ مختلف آیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس پہ تصریح کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس بحث کے کچھ مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ بھاگنے والے کون تھے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ شیخین اور عثمان یعنی خلفاء الثلاثہ بھاگنے والوں میں تھے میدان احد میں، لیکن یہ بعد کا مرحلہ ہے، ابھی ہم اس کو نہیں چڑھتے کہ بھاگا کون اور ٹھہرا کون۔ لیکن قرآن مجید بھاگنے والوں کے متعلق کیا کہ قرآن میں ہمارا موقف ہے، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے واضح الفاظ سے کہ قرآن مجید نے احد سے جو لوگ بھاگے ہیں ان کو منافق اور کافر ٹھہرا دیا۔ منافق اور کافر واضح آیات میں آپ کو دکھا دوں گا، جن کی تفسیر میں اختلاف ہے اور نہ ان کی شان نزول میں اختلاف ہے۔ یہ آیات بدر میں نازل ہوئی ہیں۔ جو لوگ مدد کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں، ہدیہ بیچتے ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بالخصوص ہمارے بھائی مختار بھائی، تو وہ ہدیہ نہ بھی بھیجیں تو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے ہمارے دوست ہیں۔ عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کیا جو لوگ میدان سے بھاگے احد کے میدان میں یہ لوگ منافق اور کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تصریح کیا کہ میں نے کفار کو غلبہ دی ہے، کفار کو اور مسلمانوں کو میں نے شکست دلا دی ہے احد میں، صرف اسی لیے کہ مومن کا منافق بھی وہ منافق جو کافر ہے اس کی پہچان ہو سکے۔ یہ ایک بحث کا مرحلہ ہے، اور پھر ایک بحث کا مرحلہ ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے کیا ان کی عفو ہوئی ہے، تو عفو کن معنوں میں، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عفو جو ہے یہاں پر یہ عقاب اخروی سے بخشش نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں استعجال عقاب۔ حق یہ بنتا تھا کہ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پھانسی دیتے، غداروں کا سر قلم کر دیتے، اور حق بنتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دنیا میں ان کو سزا دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی حق بنتا تھا کہ دنیا میں ان کو گرفت کرے، عذاب ان پہ نازل کرے۔ تو یہ جو عفو ہے یہ عفو ان معنوں میں نہیں ہے یہ لوگ اب منافق نہیں ہیں، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ عفو ان معنوں میں ہے کہ استعجال عقاب یہاں پر نہیں ہوا ہے، یعنی ان کے عقاب کو آخرت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، وَإِلَّا ان لوگوں نے نہ کبھی توبہ کی، بخشش تو اس کی ہوتی ہے جو توبہ کرے۔ یہ بحث کے مختلف مراحل ہیں میرے محترم ناظرین، لیکن ہم بحث کو کہاں سے شروع کریں گے میرے محترم ناظرین؟ بحث کو یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پہلے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ بھاگنے والے کون ہیں، اور ہم پہلے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ اگر بخشش ہوئی ہے تو بخشش کے معنی کیا ہیں، عفو کے معنی کیا ہیں۔ اس مقام پر ہم یہاں پر اس بات یہاں سے شروع کریں گے کہ بدر میں جو لوگ بھاگے تھے اللہ نے تصریح کیا کہ یہ منافق اور کافر تھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تصریح کیا کہ میں نے شکست اسی لیے دلایا مسلمانوں کو تاکہ ان کا چہرہ واضح ہو سکے، مومن منافق سے پہچان ملے۔ اچھا، اب آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد کریں، مجھے نہیں معلوم دوسرے لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے۔ اب میں نے خود علماء کے کلام میں یہ باتیں میں نے کہیں نہیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھی، یا مثلا وہ تقریروں میں کہتے ہیں، مجھے بعید لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو کہیں ملی۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین مقدمتاً میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ منافق دو طرح کے تھے مدینے میں، منافق دو طرح کے تھے۔ ایک منافق وہ تھے جو کھلم کھلا منافق تھے، اور جو کھلم کھلا منافق تھے ان کو مسلمان جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق وہ لوگ تھے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا،
اور جنگ سے بھاگے بھی نہیں کیونکہ حصہ ہی نہیں لیا، اور قرآن نے تصریح کی کہ جنگ میں آئے ہی نہیں۔ اور ایک وہ منافق ہیں جو بظاہر جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے گروپ سے نہیں ہے، اور یہ نفاق میں زیادہ ماہر ہیں۔ یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق تھا، لیکن یہ منافقت میں بے وقوف تھا، یہ اپنے نفاق کو ظاہر کر دیتا۔ مسلمانوں سب کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے اصحاب، اس کے ساتھی یہ منافق ہیں۔ اور ایک وہ منافق تھے جو منافقت میں بڑے ماہر تھے۔ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، یہ تمرین کرتے کرتے، پریکٹس کرتے کرتے نفاق کی، یہ بہت ظاہر میں بہت تقویٰ، ظاہر میں مقرب، ظاہر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جو شکست دلائی ہے، اس لیے نہیں دلائی ہے کہ وہ منافق جو واضح منافق ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کا نفاق اور کفر ظاہر کروں، کیونکہ وہ تو جنگ میں تھے ہی نہیں۔ میں نے جو شکست دلائی ہے مسلمانوں کو اور ظفر اور پیروزی دلائی ہے مشرکین مکہ کو، اس لیے یہ منافقین جو بظاہر مومن ہیں، ان کو میں مسلمانوں سے اس کی تمیز دلا دوں اور تفریق کر دوں، تاکہ قیامت تک پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اچھا، تو بحث کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ نفاق کی جو آیات ہیں، تمیز خبیث و طیب کی جو آیات ہیں، تمیز مومن اور منافق و کافر کی جو آیات ہیں غزوہ بدر کے متعلق، ان میں اکثریت کس کے لیے ہے، کس کے متعلق ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو منہزمین تھے، جو فرار کا راستہ اختیار کیے تھے، جو حاربین تھے احد سے، سن رہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو شکست دی ہے، شکست دلائی ہے، وہ کس لیے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی افتضاح کے لیے نہیں، وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے وہ لوگ جو جنگ سے بھاگ گئے تھے ان کے لیے۔ تو بحث کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ عبداللہ ابن ابی اس کا باپ کا نام ہے، سلول اس کی ماں کا نام، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشہور اسی نام سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ ابی کا بھی بیٹا ہے، سلول کا بھی بیٹا ہے، یہ دونوں اس کے ماں باپ ہیں۔ چل اسی طرح مشہور ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جنگ اور اس کے اصحاب 300 لوگ تھے، یہ شیعہ نے، منافقین سب نے، اور قرآن نے تصریح کی کہ یہ لوگ جنگ احد میں شرکت ہی نہیں کی۔ تو پھر یہ بہت اہم ہے، یہ مقدمے کے طور پر اس کو سمجھنا۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آیہ نمبر 167 میں، منافق وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، منافقون سے اللہ نے حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا گیا ان سے کہ آئیے قتال کیجیے اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، قتال کرو، قتال نہیں کرتے تو کم از کم پہرے داری چوکیداری کا کام کرو، دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے 300 آدمی تھے مدینے سے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ احد کی طرف آئے۔ ایک باغ تھا احد اور مدینے کے درمیان، اس کا نام تھا شوت، الشوت۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا جو مقبرہ شریف ہے اسی کے راستے میں پڑتا ہے، اسی کے جانب پڑتا ہے۔ یہ جب اس وہاں تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی جی، اور پلٹ کے واپس چلے گئے۔ بعض مسلمان گئے، ان سے منتیں کی کہ بھئی واپس نہ جاؤ، انہوں نے کہا جنگ نہیں ہوگی، ہم اس لیے یہاں پہ شرکت نہیں کریں گے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آؤ جنگ میں شرکت کرو، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر جنگ ہونے کا احتمال ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے، جب جنگ ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ تو منافق تھا نا، جنگ انہوں نے اب جنگ ہونی ہی نہیں تو ہم کیوں یہاں پہ آ جائیں، اپنے آپ کو کھا دیں اور اپنے آپ کو انرجی کو ویسٹ کریں، ٹائم ویسٹ کریں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر سے زیادہ قریب ہیں، ایمان سے زیادہ دور ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، اپنے منہ سے کچھ کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا راز جانتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجید، المجلد الثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 1436 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 202 ہے، یہی آیہ نمبر وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحہ 203 میں حدیث نمبر 6522 ہے، وہ یہی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 جنگجوؤں کے ساتھ، 1000 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ جب وہ شوت کے باغات کے پاس پہنچے جو احد اور مدینہ کے درمیان ہے، انخزل عنہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول بثلث الناس، 300 لوگوں کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول الگ ہو گئے بھائی، 300 ثلث 330، 1000 میں سے ثلث ایک تہائی نکالے نا، 330، وہ اپنے صحابہ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ فقال اطاعهم فخرج وعصانی، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول والوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی بقیہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ لوگ پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے، قبیلے کا سردار تو میں ہوں،
واللہ ما ندری علی ما نقتل انفسنا ہنا. اس نے کہا کہ ہم کیوں اپنے آپ کو مروا دیں، یہ وجہ ہی کیا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ایھا الناس، اے لوگوں، فرجع بمن اتبعه من الناس من قوله من اہل النفاق واہل الرئی. 300 سے زیادہ لوگوں کو یہ اپنے ساتھ جو منافق تھے واپس لے کے چلا گیا. جب لے کے چلے گئے تو اب پتہ چلا نا کہ یہ لوگ انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. ان لوگوں نے، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول فرار کرنے والوں میں نہیں ہے، جنگ سے بھاگ گیا. یہ جنگ میں، یہ میدان میں جنگ احد تک پہنچا ہی نہیں ہے، احد سے پہلے پلٹ گیا تھا مدینے کی طرف. واتبعهم عبداللہ ابن عمرو ابن حزام اخو بنی سلمہ. ایک صحابی تھا عبداللہ ابن عمرو اس کا نام ہے، یہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اس نے بڑی محنتیں کی اس کی. اس نے کہا یا قوم اذکرکم اللہ ان تخذلوا نبیکم وقومکم عندما حضر من عدوهم. اس نے کہا کہ اللہ کا میں یاد دلاتا ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ، ابھی جنگ کا جو ہے، ابھی جنگ ہو رہا ہے، کفار سے جنگ ہونے والی ہے. تم اپنے قوم کو، اپنے نبی کو، کم از کم انصار تیرا ہی قوم ہے، ان کو تم میدان جنگ میں اکیلے چھوڑ کے واپس جا رہے ہو. تو اس نے کہا لو نعلم انکم تقاتلون ما اسلمناکم. اس نے جواب میں یہ کہہ دیا بھائی اگر ہمیں پتا ہوتا کہ نہیں جنگ ہونے والی ہے، جنگ تو ہوگی نہیں، جنگ ہی نہیں ہونا. اگر جنگ ہوتا نا تو ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتے، جنگ ہی نہیں ہونا بھائی، یہ ایسے تماشا ہے. ولکن لا نرى ان يكون قتال، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ نہیں ہوگی. جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو آنے کی ضرورت ہے کیا، ہم واپس اپنے گھر. لما استعصوا وابوا الا الانصراف عنهم، جب ان لوگوں نے بات نہیں مانا اور کہا ہم واپس جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ابعدکم اللہ اعداء اللہ فسیغنی اللہ عنکم ومضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ آپ پہ لعنت کرے، اللہ آپ کو دور کرے، دفع ہو جاؤ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے. اور اس کے بعد ایک اور بھی روایت ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے لو نعلم قتالا لاتبعناکم. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے اصحاب میں سے الذین رجعوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين سار الى عدوه من المشرکین باحد. یہ وہ لوگ تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جا رہے تھے، احد کو جا رہے تھے، تو یہ راستے سے واپس پلٹ کے آ گئے تھے. سمجھ میں آئی نا. اچھا، تفسیر الدر منثور چاپ دار الفکر جزء ثانی سنہ 2011 میں چھپی ہے. یہاں پر بھی یہی آیات صفحہ نمبر 367 میں شروع ہوتے ہیں. یہ آیات پر جو ہمارے مورد نظر روایات ہے صفحہ نمبر 369 میں. وَأَخْرَجَ ابن اسحاق وابن جریر وابن المنذر عن ابن شہاب وغیرہ. بہت اکابر محدثین نے روایت کی، ابن جریر، ابن منذر، ابن شہاب وغیرہ وغیرہ نے روایت کیا. اچھا، کہ یہ عبداللہ ابن سلول کے لیے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. اچھا، وَأَخْرَجَ ابن جریر عن السدی، وہ بھی اچھا روایت بہت ہیں، سب کو میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا نا مطلب. تو روایت تقریباً ایک ہی بات کو بتا رہی ہیں، تو سب روایات کو پڑھ کے ترجمہ کرنا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، گرچہ ضرر نہیں ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا انلمیٹڈ نہیں ہے. یہ کتاب العجاب فی بیان الاسباب، تعلیف الحافظ احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی. ابن حجر اسقلانی صاحب کی کتاب ہے العجاب فی بیان الاسباب، اسباب نزول پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. چاپ دار ابن الجوزی، اور آپ جانتے ہیں ابن حجر اسقلانی بہت بلند درجے کے وہ محدث ہیں، تاریخ میں، فنون رجال میں، اور بھی متعصب بھی بہت کٹر ہے ایشیوں کے خلاف. سنہ 1997 میں المملکہ العربیہ السعودیہ میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 783 میں وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. کہا گیا ان سے کہ آ جاؤ، قتال کرو، جہاد کرو، یا کم از کم پہرے داری کرو، چوکی داری کرو، وہاں پہ دفاع کرو. انہوں نے کہا جنگ نہیں ہوگی. منافقین نے کیا کیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے اصحاب نے کیا، جنگ ہی نہیں. اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے، جنگ نہیں ہونی ہے. اچھا، اتفقوا، اب اجماع کی بات ہے، اجماع ہے اس میں، انہا نزلت فی عبداللہ ابن ابی واتباعہ الذین رجعوا قبل القتال. یہ لوگ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، یہ جنگ سے پہلے، قتال سے پہلے مدینہ واپس پلٹ کے آئے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو عرض یہ ہے، اب سمجھ میں آئی نا، عرض یہ ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ سے پہلے میدان جنگ تک یہ پہنچے ہی نہیں، احد تک یہ پہنچے ہی نہیں، راستے ہی سے واپس مدینہ آ گئے تھے. اور اس میں یہ مسئلہ اجماعی ہے، ٹھیک ہے نا. جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، جنگ احد میں یعنی جنگ ہونے سے پہلے ایک عدے نے، ایک بہت بڑے طائفہ اصحاب کے، انہوں نے اپنی کیا دکھا دی، اپنی منافقت دکھا دی. جنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خود جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جنگ نہیں ہوگی، واپس پلٹ کے آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جنگ سے پہلے ان کا افتضاح حاصل ہو گیا، یہ لوگ جان گئے کہ بھئی یہ منافق ہے. ہم ان کے متعلق بات نہیں، یہ تو ان پہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ یہ لوگ منافق تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن ایک اور طبقہ ہے اصحاب کا،
جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پیروکار اور ان کے صحابی نہیں ہے، اور نفاق میں یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے زیادہ استاد ہے، ان کے نفاق اور کفر کے لیے متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں منہزمین ان احد، احد سے فراری اصحاب، احد سے بھاگنے والے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبیث کہا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں منافق بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں کافر بولا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو مرتد بھی بولا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ منافق بولا، کافر بولا، خبیث بولا، مرتد بولا۔ اب یہ آیات ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا، اور میں کوئی شیء حدیث یہاں پہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، میں قرآن مجید دکھاؤں گا، اور مخالفین کے روایات اور مخالفین کے مفسرین کے میں آپ کو اعترافات یہاں پہ دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اصل موضوع پر جب پہنچ گئے، سورہ مبارکہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، قرح بولتے ہیں زخم کو، اور زخم اور قتل کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو زخم لگی ہے احد میں تو مکے والوں کو بھی زخم لگی ہے، وتلک، اب یہ فریقین کو زخم لگے ہیں، فریقین کے قتلا ہیں، مقتولین ہیں، وہ تو ہمارا مورد نظر نہیں، مورد نظر یہاں سے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام سے مراد ایام فتح و غلبہ ہے، ایام سے مراد ایام فتح و غلبہ ہے، نداولها سے مراد باری باری دینا، باری باری دینا، نداولہ سے مراد یہاں پر کہ کسی دوسرے فریق کو فتح دینا، ظفر دینا، پیروزی دینا۔ یہ فتح اور ظفر جو ہے جنگ میں جو پیروزی ہے، یہ اس طرح نہیں گارنٹی نہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ملے، اس کو ہم خود اللہ کا کام ہے، اللہ خود کیا کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کو دیتا ہے، کبھی کفار کو دیتا ہے۔ یہاں پہ کس کو ملی ہے؟ احد میں کفار کو ملی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فتح و پیروزی، یہ گردش دوران جو ہے کہ اس میں پیروزی کبھی مسلمانوں کو ملتی، کبھی کفار کو ملتی، یہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا کس لیے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ تو ہمیں بتا۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ اللہ کے علم میں جو مومن ہیں وہ سب دنیا کے سامنے واضح ہو جائیں، ثابت ہو جائیں کہ کون مومن ہے۔ کفار کو میں نے غلبہ دیا ہے، مسلمان کو شکست ملی ہے، میں نے یہ چاہا ہے، اس کی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومن پہچان ہو، مومن کی تمیز ہو۔ کس سے؟ مومن کی تمیز ہو، لازمی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پر واضح ہے آیت، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کفار کو جو پیروزی ملی ہے مومنین کی پہچان و منافقین سے، یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نہیں ہو سکتے منافقین۔ کیوں؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو پہلے ہی سے اپنا نفاق اور کفر ثابت کر کے چلا گیا تھا، پہلے جنگ سے پہلے، وہ عہد آیا ہی نہیں ہے۔ یہ آیا اب میں بتاؤں گا کہ یہ منہزمین الاحزاب سے ہے، منہزمین عن احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دلائی ہے، کہ شکست دے کر جو منافق تھے بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی تمیز اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ ثابت ہو جائے کہ مومن کون ہے، مومن کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے شکست سے تو جو رہ گئے وہ مومن ہے، اور جو بھاگ گئے مومن نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور آپ میں سے بعض کو گواہ بنا دے، اللہ اللہ اللہ، بعض کو آپ میں سے کیا بنا دے؟ گواہ بنا دے کہ مومن کون ہے۔ جو بھاگ گئے سب گواہی دیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، گواہ بنائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ یہ اب میں دکھاؤں گا آپ کو کہ خود انہوں نے کہا کہ ظالمین سے منافقین ہیں، وہی جو بھاگنے والے تھے، یہ ظالم ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اللہ کے منفور ہیں، اللہ ان سے کیا کرتا ہے؟ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کی صفوں کو خالص بنا دے۔ تمحیص بولتے ہیں عزیزو خالص بنانے کو۔ میں ایک ایک آیت پہ بات کروں گا، ایک ایک آیت کی شرح کروں گا، الفاظ میں کتب لغت سے آپ کو دکھاؤں گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ، دیکھیں مومن اور منافق تو ساتھ رہتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی، اور میدان جنگ میں جب تک پیروزی ہے تو منافق بھی وہاں پہ ہیں، لیکن جب شکست آ جاتا ہے، موت یقینی ہو جاتا ہے کہ اب مرنا ہے نا، تو اس وقت مومنوں کی صفیں خالص ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، اور کیونکہ منافق اس میں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ناقص بنا دے کافر کو۔ یہاں پر جس کافر کی بات ہو رہی ہے، یہ کفار قریش کی بات نہیں ہو رہی۔ کل میں نے کفار، یہ بے پرمانہ بدل غلط ہوتا نا، کہ میں نے کفار کو پیروزی دی ہے تاکہ کفار کی عیب ظاہر ہو، نہیں،
کفار کی پیروزی سے کفار کا عیب ظاہر نہیں ہوتا، اس سے اس کفار کی پیروزی سے منافقین کا نفاق ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا آپ لوگ یہی کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے؟ صحابہ ہم صحابی بن گئے جنتی ہیں؟ نہیں، امتحان ہوگا، سب جنتی نہیں ہے۔ جنتی کون ہے؟ اللہ امتحان لے گا کہ مجاہد کون ہے، صابر کون ہے، جس نے جہاد کیا، جس نے صبر کی، وہ جنتی ہے۔ جو بھاگ گیا، ان اللہ لا يحب الظالمین، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جنگ احد سے پہلے بڑے شیر خان بنتے تھے، شیر بہادر بنتے تھے مدینے میں کہ یا رسول اللہ جنگ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، جنگ ہو جائے تو ہم یہ وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، کاش ہمیں شہادت ملے جی، جنگ آ جائے ہم شہادت ملے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم تو موت کی تمنا کرتے تھے شہادت کی جنگ سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، جنگ آ گیا، شہادت آپ کے سامنے آ گیا اور تم دیکھتے دیکھتے بھاگ گئے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی سب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، سب صحابہ انبیاء کے شدائد میں، بأساء میں، ضراء میں، سختیوں میں، مشکلات میں، سب صحابہ سب انبیاء کے ساتھ نہیں ٹھہرے، ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی ان کے امت میں نبی کے بعد لوگ مرتد بنتے تھے۔ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو آپ لوگ کیا مرتد ہو جاؤ گے؟ تو ارتداد کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ مزید آپ کی خدمت میں بتاؤں، سورہ آل عمران میں یہ بھی آیا احد کے متعلق ہے، 179۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ مومن منافق سے پہچان ہی نہ پائے۔ منافق اپنے دل میں نفاق پر چھپا لیتا ہے، ظاہر میں یا رسول اللہ ہم بڑے شہدائی ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، ہاں جی، اس طرح یہ آیا احد میں نازل ہوئی ہے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا کہ مومن اور منافق کے صفیں جدا نہ ہوں، میں امتحان لوں گا حتی، اور احد میں امتحان لیا، امتحان کا نتیجہ کیا ہوا؟ یمیز الخبیث من الطیب، کہ خبیث اور طیب کے صفیں جدا ہو جائیں۔ پھر فرمایا یہ کیا صفائی پیش کرتا ہے؟ کہتا ہے شیطان نے کہا تھا، شیطان نے نعرہ لگایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اسی لیے بھاگ گئے تھے، اور شیطان کے نعرے کو تم نے ایمان لے کے اس پہ تم نے ایمان لایا، شیطان کے نعرے کی تم نے تصدیق کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کو تم نے جھٹلایا۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم۔ کیونکہ شیطان کیا ہے؟ شیطان اسی وقت جب شیطان نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے تھے، قرآن کہہ رہے تھے پیغمبر خود پکار رہے تھے پیچھے سے، پیغمبر کو یہ پیچھے چھوڑ کے تھے، تصعدون ولا تلوون على احد، پہاڑی پہ تم بھاگ رہے تھے، فرار ہوتے تیزی سے، اور کسی پہ توجہ ہی نہیں ہے بھائی، کسی بات پہ دھیان ہی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر تمہیں اتنا ہی رسول، اگر واقعاً شیطان کی بات کی تو تم نے تصدیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، واپس آ جاؤ۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کر دی یا نہیں کر دی؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، شیطان کی تصدیق کرے اور بھاگ جائے، پیٹ تشریف دشمن کی طرف پلٹا دے۔ عزیزو یہ کچھ مختصر آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، لیکن اس میں بہت سارے دن لگیں گے ان آیات کی توضیح و تشریح میں۔ تو میں ان میں سے جو اہم آیات ہیں میں آپ کی خدمت میں 2-3 جلسات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ باتیں کہ بھاگنے والے کون تھے، پھر عفو کے متعلق بات کریں گے، عفو کے متعلق بات کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی معافی ہو گئی ہے، جی یہ معافی نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو۔ جب اللہ نے تکفیر کی ہے بھاگنے والوں کی، تفسیق کی ہے، خبیث کہا ہے ان کو، تو عفو کن اسی معنوں میں ہے نا جو بنی اسرائیل کے لیے عفو تھی، اسی معنوں میں، یعنی عدم استعجال العقاب فی الدنیا وتعجیلہ الی الآخرہ، ان معنوں میں۔ اچھا یہ ہم پہلے شروع کرتے ہیں، پہلے آیت جو میں نے آپ کو پڑھی ہے، پڑھ کے سنائی، پہلے میں اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ جماعت عمریہ کے علماء سے دکھاؤں گا اردو زبان میں، پھر میں تفاسیر میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے نا بھائیو؟ اور بھائی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے اس پیج میں جو انٹرنیٹ میں ایک ویب سائٹ ہے، اس میں مختلف مترجمین کے، ایک آیت قرآن کے نیچے کئی مترجمین کے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کے تراجم۔
یہی آیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ان دنوں کو، یہ جالندری محمد جونا گڑی صاحب کی ترجمہ ہے، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ان دنوں یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. دن سے مراد دن نہیں ہے، دن سے مراد غلبہ و پیروزی ہے. بہرحال ہم غلبہ و پیروزی کے دن کو یا غلبہ و پیروزی کو کبھی ان کو دیتے ہیں کبھی ان کو دیتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے. شکست احد اس لیے تھی، یہ ایمان والے کس سے ظاہر ہو جائیں؟ منافقین سے ظاہر ہو جائے نا، منافقین سے ظاہر. اب یہ منافقین اور ایمان والوں کی جو صف جدا ہو گئی احد میں، شکست احد میں، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے یہاں پہ جدائی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شکست سے پہلے ہی وہ جنگ میں آیا ہی نہیں تھا. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے جو اصحاب تھے وہ جنگ سے پہلے انہوں نے اپنے ماتھے پہ نفاق کا ٹپا انہوں نے خود لگا دیا تھا، مہر لگا دی. شکست احد سے مومنین کی صف جدا ہو گئے، مومنین کی تمیز و پہچان ہو گئی. کن سے؟ منافقین سے. یہ منافق کون ہے؟ یہ منافق بھاگنے والے ہیں، یہ منافق بھاگنے والے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ دیکھیں، محمد طاہر القادری. اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے. گردش ایام سے کیا مراد ہے؟ شکست احد، احد میں ڈیفیٹ. یہ اس لیے ہے، مسلمانوں کو اللہ نے اس لیے شکست دلائی ہے اور کفار کو اس لیے پیروزی دلائی ہے. اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے. اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دینا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ وہ جو رہ گئے، جو ثابت قدم رہ گئے، وہ مومن. اور مومن اللہ تعالیٰ نے کرا دی نا. وہ مومن کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ منافق کافر سے ہوتی ہے. کون سے کافر؟ سامنے والے کافر تو جو مشرکین ہیں ان سے تو پہلے سے حاصل تھا. وہ کافر جو منافق کی شکل میں ہیں مسلمانوں کے صفوف، وہ جو بھاگنے والے ہیں. ملاحظہ کریں عزیزو. اور یہ دن ہے کہ یہ کس کا؟ جالندری صاحب کا، کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، دن کو بدلتے رہتے ہیں. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یعنی فتح و پیروزی کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو پیروزی کبھی ہمیں پیروزی. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا، کفار کو پیروزی دلائی اللہ نے، مسلمانوں کو شکست دلائی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ. فتح و پیروزی کو اس دفعہ میں نے کفار کو دیا ہے. اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے. بھائی اللہ نے وہ یعنی جو بے ایمان تھے، منافق تھے، بھاگ گئے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور لوگ بھی تاریخ بھی شاہد رہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اس سے زیادہ واضح ہو میں کیا عرض کروں، اس سے واضح پھر بھی یہ شیخین کا پکڑتے نا، یہ پھر بھی شیخین کا، وہی شیخین افضل ہیں بھائی. وہ جب اللہ نے قرآن میں ان کی تکفیر کر دی، ان کو منافق کہہ دیا بہت سارے مقامات پر. اچھا احمد علی صاحب کا ترجمہ دیکھیں. اور یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے. اللہ تو ایمان والوں کو جانتا ہی ہے. لیعلم اللہ، اس لیے نہیں کہ اللہ جان لے، اللہ اپنے معلوم کو جو اللہ جانتا ہے لوگوں کے لیے ظاہر کر دے. احمد رضا خان بریلوی اوئے ہوئے ہوئے اعلیٰ حضرت صاحب کا جو ترجمہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں. اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، باری رکھی ہیں. دن وہ ہیں جنہیں یعنی فتح و پیروزی کے دن باری باری ہے. اس دفعہ کفار کی باری ہے. اور اس دفعہ کفار کی کیوں باری ہے؟ اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی. اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، یعنی جو بے ایمان ہے وہ بھاگ گئے، جو منافق کافر تھے، اسلام کا دعوے دار تھے، وہ بھاگ گئے. جی ٹھیک ہے نا؟ اور اچھی طرح سے یاد رکھو، میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو شکست احد ہے یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے جو اصحاب تھے منافقین 300، ان کی تفضیح کے لیے نہیں ہے کہ وہ شکست سے پہلے، جنگ سے پہلے، میدان جنگ میں آنے سے پہلے وہ پلٹ گئے، وہ تھے ہی نہیں وہاں پر. شکست جو ہوئی ہے نا، مومن کی پہچان ہوئی ہے، مجاہد کی پہچان ہوئی ہے، ثابت قدم کی پہچان ہوئی ہے، جان فدا کی پہچان ہوئی ہے، وفادار کی پہچان ہوئی ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے سے تمیز کے لیے نہیں، اس سے مفارقت کے لیے، ان لوگوں سے جو احد میں آئے تھے لیکن مومن نہیں تھے، وفادار نہیں تھے، غدار تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا یہ بھی ترجمہ دے کہ ابو الاعلی المودودی صاحب کی
ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر وقت اس لیے لایا گیا، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا، تم پر یہ وقت اس لیے یعنی تمہیں جو شکست ملی وہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہے جی. ہے جی ٹھیک ہے ربی اور تک ہو جی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہے. اور پہچان ہو گئی نا اللہ تعالیٰ نے. کتاب کی تصدیق کرتے ہو نہیں کہ قرآن کی تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے. تصدیق کرو نا کہ اللہ نے سچے مومن کی پہچان کرا دی اور ان لوگوں کو چانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی اس کے راستے کے گواہ ہوں. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب یہ آیات احد کے مقام پہ نازل ہوئی ہیں، وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے. میں نے جو آپ کو دکھا دیا ترجموں سے بھی اندازہ ہو گیا. یہ کتاب ہے البخاری، تاکہ کوئی ادعا نہ کرے کہ آیات کا وہ اس سے کوئی تعلق نہیں احد سے. ملاحظہ فرمائیے صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ کتاب المغازی یعنی جنگوں غزووں کی کتاب ہے. کتاب باب غزوۃ احد، غزوہ احد ہے یہ. اس میں دیکھو وقولہ عز وجل، یہ بخاری صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ آیات احد میں اور احد کے قتال کے متعلق نازل ہوئی. اس میں سے یہی ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ٹھیک ہے نا. اچھا ان آیات کے متعلق ہم کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. بخاری نے خود کہہ دیا کہ یہ اس میں کوئی نزاع ہے نہیں کہ آیات کہاں پہ نازل ہیں، احد کے مقام پہ نازل ہیں. جب یہ آپ کو پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں پانی پیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. کتاب ہے کڑی جی، کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن المعروف بتفسیر القرطبی. الجامع لاحکام القرآن لمحمد ابن احمد الانصاری القرطبی المجلد الثانی چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2008 دار الفکر بیروت لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے یہ میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 143 یہ آیا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ان یمسسکم قرح، القرح هو الجرح. قرح کا مطلب کیا ہے؟ زخم. والمعنى آئے کا مطلب یہ ان یمسسکم یوم احد قرح فقد مس القوم یوم بدر قرح مثله. اگر آپ کو احد کے میدان میں آپ کو زخم لگی ہے، چوٹ لگی ہے، یعنی شکست ہوئی ہے، تو کفار کو بھی تو بدر میں شکست ہوئی ہے نا. وتلك الايام نداولها بين الناس هذا في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه. یہ جنگ میں ہوتا ہے بھائی. تلك الايام نداولها بين الناس کے فتح و غلبہ باری باری ہوتی ہے، کبھی ان کو ملتا ہے کبھی مسلمانوں کو ملتی ہے، کبھی مسلمانوں کو ملتی ہے تاکہ اللہ اپنے دین کی نصرت کرا دے. ومرة للكافرين، اور ایک دفعہ کافرین کے لیے ہوتا ہے. اچھا آتے ہیں وليعلم الله الذين آمنوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ لام تعلیل کے لیے، یہ علت اس لیے کہ اللہ جانے. کس لیے اللہ جانے؟ کس لیے اللہ جانے؟ ولیعلم، وہ کون سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جاننا چاہتا ہے. اور اللہ کی جو علم ہے نا وہ اس طرح نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ اپنے معلوم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ جو میرے علم میں جو بات ہے کہ فلان 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 منافق ہے، دنیا تاریخ کو پتہ چل جائے کہ منافق ہے، اور جو مومن ہے دنیا تاریخ کو پتہ چل جائے کہ مومن ہے. اچھا ولیعلم اللہ الذین آمنوا، یہ لام سبب ہے، سببیت کے لیے، علیت کے لیے. ٹھیک ہے نا. تاکہ اللہ کا یہ علم، اللہ کا یہ معلوم ظاہر ہو جائے سب کے لیے. وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے تلکل وانما كانت هذه المداولہ. یہ جو مداولہ ہے باری باری اللہ نے کرا دی ہے کہ اب کفار کو اللہ تعالیٰ نے کیا دلائی ہے؟ وتلک الايام نداولها. اب کفار کو جو پیروزی دی ہے، مسلمانوں کو شکست دی ہے. یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے لیرى المؤمنون من المنافق،
تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اگلے صفحے میں فَيَمِيزَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، اور لوگ ایک مومن کو منافق سے تمیز کریں، مفارقت حاصل ہو. ویسے تو نماز میں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، نماز میں پتہ چل جاتا ہے، وہ منافق بھی نماز پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. میدان جنگ تک آنے میں بھی منافق آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی امید ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پیروزی ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ ادھر سے غنائم وغیرہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ آ جاتے ہیں، لیکن جب موت یقینی ہو جاتا ہے تو منافق بھاگ جاتا ہے، شکست کے وقت وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ ایک کتاب میرے محترم، یہ کتاب ہے تفسیر الکشاف لمحمود ابن عمر الزمخشری المعروف بجار اللہ. تفسیر کشاف جار اللہ الزمخشری، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الاول، کتاب چھپی ہے سن 1995 میں. ملاحظہ فرمائیے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں لِيَتَمَيَّزَ الثَّابِتُونَ عَلَى الْإِيمَانِ مِنْكُمْ مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، اللہ کی جو ہے وہ جھوٹی عبادت کرتے ہیں. زمخشری صاحب بہت ہی بلند مرتبے کے مفسر ہیں، ان کے مفسر ہونے میں، علامہ ہونے میں کسی قسم کا نزاع نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمیز حاصل ہو جائے کہ ثابت علی الایمان کون ہے، ایمان پہ ثابت قدم کون ہے، اور جو منافق ہیں یعبدون اللہ علی حرف وہ کون ہے. یہ بھی ہو گیا بھائی. اگلا تفسیر آپ کو دکھا دیتے ہیں. محترم ناظرین، یہ تفسیر مفاتیح الغیب بتعلیف محمد ابن عمر خطیب الرئی المعروف بفخر الرازی، المجلد الثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1426 2005 میں بیروت لبنان میں. اس کتاب میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 15 میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْعِرٌ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا فَعَلَ تِلْكَ الْمُدَاوَلَةَ لِيُكْتَسَبَ هَذَا الْعِلْمِ. يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سے کیا مراد ہے؟ اس کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے، کفار کو پیروزی دی ہے تاکہ اللہ جان لے، اللہ جان لے. لیکن اللہ جان لے، اللہ تو جانتا ہے. پھر اس کا جواب دیتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا معلوم، اللہ جو جانتا ہے غیب میں، وہ اس کا معلوم ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلے اس بات کو ثابت کرتا ہے. وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، اس سے ہمارا اس سے نزاع نہیں ہے. لیکن یہ اس میں وہ نزاع نہیں کرتا کہ یہ اللہ نے جو کفار کو پیروزی دی ہے یہی سبب ہے تاکہ اللہ کے یہ معلوم ظاہر ہو جائے کہ کیا چیز. اگلے صفحے میں جاتے ہیں. اذا عرفت هذا، اب جب تمہیں پتا چلا کہ قرآن میں جو آیات ہیں کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أَمْ حَسِبَ النَّاسُ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ من قبلهم فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور فرمایا اسی آیات میں بھی اسی طرح. اچھا، یہ جو لِيَعْلَمَ ہے اس طرح کی آیات میں، اس سے مراد ہے جو اللہ کے معلوم ظاہر ہو جائے، اللہ جو جانتا ہے وہ ظاہر ہو جائے. اچھا، اب یہ جو اللہ نے جو کام کیا کفار کو پیروزی دی ہے، اذا عرفت هذا فنقول في هذه الآية وجوه. اس آیہ میں بہت سارے معانی ہیں. ایک معنی ليظهر الإخلاص من النفاق والمؤمن من الكافر. اللہ 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 اللہ. اللہ نے کفار کو جو پیروزی دی ہے، کس نے بولا ہے؟ فخر رازی نے بولا ہے. بھائی کفار کو پیروزی دی ہے تاکہ اخلاص اور نفاق ان میں ظاہر ہو جائے کہ اخلاص کس کے پاس ہے، نفاق کس کے پاس ہے، مومن کون ہے اور کافر کون ہے. آئے ہائے ہائے، تکفیر ثابت ہو گئی نا. ابھی تک بھاگنے والوں کو اللہ نے قرآن مجید میں منافق بھی بولا، کافر بھی بولا. کس کا اعتراف ہے؟ امام الاشاعرہ فخر الدین الرازی صاحب کا. میں غلط کہہ رہا ہوں. اور دوسرا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيَعْلَمَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَأَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ تَفْخِيمًا. اور یہ کہ ظاہر ہو جائے کہ اولیاء اللہ کون ہے. اللہ جو نہیں بھاگے وہ اولیاء اللہ نے ان کی نسبت اپنے نفس سے دیے تفخیماً. اللہ نے ان کے قرآن میں تعظیم کی ہے. جو احد میں نہیں بھاگے اللہ نے قرآن میں ان کی تعظیم کی ہے، ان کو اولیاء اللہ بولا ہے. جو بھاگ گئے ان کو منافق اور کافر بولا. یہ جملے ہیں نہیں بھی. کس کے جملے؟ فخر رازی صاحب کے جملے. میرا امام ہے نہیں، تم لوگوں کا امام ہے، ماتریدی اشاعرہ کا امام. پھر
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور آپ میں سے گواہ لے لے۔ اللہ نے کفار کو پیروزی دی ہے تاکہ مومن کی پہچان ہو منافق سے، ولی کا پہچان ہو کافر سے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور آپ میں سے گواہ لے لے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فخر صاحب فرماتے ہیں يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَإِنَّ كَوْنَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مَنْصَبٌ عَالٍ وَدَرَجَةٌ عَالِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو احد میں گواہ بنایا ہے کہ دوسروں سے جو کفر صادر ہوا ہے، جو نفاق صادر ہوئی ہے، جو غداری صادر ہوا، جو خیانت جو تشریف دشمن کی طرف، تشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے شیطان کی کلام کی تصدیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہوئے بھاگ گئے، ان کو ان کا گواہ رہیں وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت منصب عالی اور بہت درجہ عالیہ ہے، اللہ کا جو گواہ بنتا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی۔ آج تو ایٹم بم کرا دیا ہم نے۔ او بھائی کی ہویا جناب، پریشانتی نہیں ہو رہے جماعت مریا؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، اس کتاب کے مقدمے میں ابن ابی حاتم خود فرماتے ہیں کہ اس کے اس کے احادیث صحیح ترین اسانید کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، تالیف ابن ابی حاتم الرازی، مجلد الثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی 2003 دار الفکر بیروت میں۔ وَلِيَعْلَمَ سورہ آل عمران، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ دیکھو صفحہ نمبر ہے 700۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے اس آیت کی شرح ہے، تلك فقد مس القوم قرح مثله پر وتلك الايام نداولها۔ انس سے روایت کرتے ہیں، انس ابن مالک سے، صحابی ہیں نا، انس سے روایت کرتے ہیں کہ انس نے کہا وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا فاظهر الله نبيه واصحابه على المشركين يوم بدر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروزی عطا فرمایا، وکٹری عطا فرمایا ہے، اور ان کے اصحاب کو کفار پر جنگ بدر میں، ٹھیک ہے نا، جنگ بدر۔ وَأَظْفَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ، جنگ احد میں ان کی دشمن کو ان پر پیروزی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو مومن پیروزی عطا کرتا ہے۔ وَيَبْتَلِ الْمُؤْمِنَ بِالْكَافِرِ، اور مومن جو ہے کافر کا کے سامنے مبتلا ہو جاتا ہے، مومن کافر کے سامنے نیچے ہو جاتا ہے، مومن کافر کے سامنے شکست کھاتا ہے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ یہ ثابت ہو جائے، مَن يُطِيعُهُ مِمَّن يَعْصِيهُ، تاکہ ثابت ہو جائے کہ مطیع کون ہے اور عاصی کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ نیکوکار کون ہے اور فاسق و فاجر اور گناہکار کون ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ، اور اس بات کے لیے کہ جو ایمان کے ادعا میں صادق ہیں وہ کون ہے، اور جو ایمان کے ادعا میں کاذب ہیں وہ کون ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ بھائی صاحب آپ کو؟ پھر اگلی جو روایت ہے وہ محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی سے روایت کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ لِيُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سے کیا مراد ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمییز کر دے مؤمنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان۔ وَلِيُكْرِمَ مَنْ أَكْرَمَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِالشَّهَادَةِ، اور جو مومن ہے ان کو شاہد بنا دے یا ان کو شہادت دے دے، شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے ذیل میں کیا ہے بھائیو؟ آیت دیکھا نا آپ نے، میں نے آپ کو دکھایا نا بھائی، آیت آپ بھول گئے اتنی جلدی۔ آیت یہ ہے بھائی سورہ آل عمران میں، آیت شریف یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ظالم سے کون مراد ہے؟ اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ظالمین سے محبت، یہ ظالم کون ہے؟ ہاں یہ ظالم کون ہے بھائی کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا؟ یہی تفسیر ابن ابی حاتم ہے، اس کے اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 774۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی نے فرمایا ظالمین سے مراد منافقین، الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعاصي۔ اللہ وہ لوگ جو جنگ احد میں بھاگ گئے وہ منافق تھے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ کا ان سے پیار ہی نہیں ہے، اللہ کا ان سے بغض ہے۔ یہاں پہ کس منافق کی بات؟ اسی منافق کی بات ہو رہی ہے نا کہ جنگ سے جو بھاگے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، بلے عبداللہ ابن عباس نے کہا یقول الکافرین، یہ وہ منافق ہے جو در حقیقت کافر ہیں،
اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا، وہ جن کی صفیں مومنین سے الگ ہو گئیں یہ ظالم ہے، یہ منافق ہے. ابن عباس نے فرمایا یہ کافر بھی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب تفسیر المراغی تالیف احمد مصطفیٰ المراغی، الجزء الرابع، سنہ 1946 میں چھپی ہے کتاب جناب، صفحہ نمبر 80. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَهُوَ كَقَوْلِهِ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، أي لِيَعْلَمَ النَّاسَ ذَلِكَ وَيُمَيِّزُ. یہ اس کا مطلب یہی ہے، اس آیت کی طرح کہ اللہ تعالیٰ تمیز کراتا ہے خبیث اور طیب کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ تمیز کراتا ہے، اللہ تعالیٰ تفریق کرتا ہے. لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ جان لے کہ مومن کون ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ تمیز کراتا ہے، وجہ افتراق ظاہر کرتا ہے خبیث اور طیب کے درمیان تاکہ لوگ جان لیں کہ مومن کون ہے. والخلاصہ ان المراد من مثل هذه العبارہ، خلاصہ یہ عبارہ جو اللہ کہتا ہے لیعلم اللہ، اللہ کو علم حاصل ہو، اس سے اللہ کا علم پہلے سے تھا، اس سے مراد ہے لیثبت ویتحقق صدق الذین آمنوا، ثابت ہو جائے، محقق ہو جائے، اسٹیبلشڈ ہو جائے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ صادق القول ہیں، باغے نہیں. شکست سے کیا ثابت ہوا عزیزو؟ شکست سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، وہ تو جنگ میں تو تھا ہی نہیں، جنگ میں آیا ہی نہیں، جنگ سے وہ پہلے ہی مدینے میں تھا، وہ آیا وہ مدینے پلٹ کے چلا گیا تھا، اس نے کہا تھا جنگ ہوگی نہیں، واپس کے چلا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ. یہ یہاں مدینے میں احد میں جو شکست ملی ہے مومنین کے پہچان اس سے ہوگی. کن سے مومنین سے پہچان ہوگی؟ کفار مکہ سے، وہ تو پہلے سے حاصل تھا، کفار کو تو سب جانتے تھے کہ کافر ہیں. اور کن سے؟ منافقین سے، جو لوگ بھاگے وہ منافق تھے. لأنه متى ثبت وتحقق كان الله عالما به على أنه حقيقة ثابتة. اچھا یہ لیعلم کے متعلق کہتا ہے کہ جب ثابت ہو جاتا نا کہ مومن کون ہے تو پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو پہلے سے جانتا تھا. یہ کہہ رہا ہے. یہ کتاب ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ لابی محمد مکی ابن ابی طالب القیسی. سبحان اللہ، کیا مفسر ہے یہ شخص، اور کتنا ادیب ہے یہ شخص. اس کی تفسیر الہدایہ الی بلوغ النہایہ، اور اس کے ایک اور کتاب ہے ابو طالب مکی کی کتاب ہے اعراب القرآن، سخت مقامات قرآن کے جو اعراب کے لحاظ سے، علم نحو کے لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے اس کا بہت ہی دقائق کو وہاں پر وہ توضیح دیتا ہے. یہ مجلد ثانی ہے مکی نبی طالب القیسی کی، کتاب چھپی ہے 2008 میں شارجہ امارات میں. صفحہ ہے بھائی المعنى وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اچھا اس آیہ کا ابھی تفسیر نہیں ہے، پچھلے آیہ کا تفسیر ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کی تفسیر ہے. والمعنى داول الله الأيام بين الناس وتلك الأيام نداولها بين، داول الله الأيام بين الناس، اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کفار کو پیروزی دی. فیعلم المؤمنین من المنافقین، تاکہ اللہ کی یہ علم ثابت ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ کے معلوم ظاہر ہو جائے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ علیہ. جماعت عمریہ کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے مفسر، اور ان کی سب سے بڑی تفسیر کون سی؟ محمد ابن جریر طبری کی کتاب جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن. ابن جریر کیا کہتے ہیں؟ جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن. المجلد الثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2014 دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 127 ہے. بلی وتلک الایام نداولها بین الناس ایام بدر و احد. فتح و پیروزی کے ہم باری باری کراتے ہیں. اس فتح و پیروزی کی بات ہے، بدر کی پیروزی مسلمانوں کی، احد کی پیروزی کفار. یعنی بقوله تعالی نداولها بین الناس نجعلها دولا بین الناس مصرفہ، ویعنی بالناس المسلمین والمشرکین. نداولها بین الناس، دست بدست کرتے ہیں، باری باری کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نداولها بین الناس، ناس سے کیا مراد ہے؟ مسلمان اور مشرک. ایک دفعہ مسلمانوں کی پیروزی، ایک دفعہ کفار کی پیروزی. اب میں نے، اللہ فرماتا کہ میں نے بدر میں مسلمانوں کو پیروزی دی تھی، اب جو ہے احد میں کفار کو پیروزی دوں گا. اچھا جب یہ پتہ چلا، چلتے ہیں آگے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ. ربیع سے روایت کرتے ہیں وَقَدْ يُدَالُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُؤْمِنِ. کبھی ہوتا ہے کہ کافر کو اللہ پیروزی دیتا ہے مومن پر. وَيَبْتَلِ الْمُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ، اور مومن کافر سے مبتلا ہو جاتا ہے. مومن کو چوٹ لگتی ہے، جرح لگتی ہے یا شہادت نصیب ہوتی ہے کافر سے. مومن کافر کے سامنے شکست پاتا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ من یطیعہ ممن یعصی ویعلم الصادق من الکاذب، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ظاہر ہو جائے کہ مومن کون ہے، مطیع کون ہے، گناہ کار کون ہے، اور کاذب کون ہے. اچھا پھر اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 128 میں میرے محترم ناظرین، القول فی تعویل قوله تعالی ولیعلم الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین. اس کی تفسیر میں ابن جریر صاحب فرماتے ہیں
اور بھائیوں میں جو ہے آپ کو اردو تفاسیر نہیں دکھاتا، مودودین وغیرہ ان لوگوں نے کیا تفسیر، کیونکہ ان کی تفاسیر ان کی کوئی علمی اہمیت نہیں ہے علماء کے نزدیک، محققین کے نزدیک۔ چھوٹے موٹے جو علماء آپ کے ہاں رہتے ہیں نا، وہ پاکستان لاہور کراچی میں، ان تو عربی تو پڑھ نہیں سکتے بیچارے، ان کے لیے مشکل ہوتا، وہ تو ان کے لیے اہم ہے، لیکن اہل تحقیق کے لیے ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ میں آپ کو کلیدی تفاسیر دکھاتا ہوں، جو اساسی ریفرنس بکس دکھاتا ہوں، جو اہل تفسیر کے لیے یہ کتب جو ہیں یہ ریفرنس کتب ہے، مثلا ابن جریر طبری، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر فخر رازی ہے، ٹھیک ہے نا، تفسیر واحدین شابوری ہے، ان تفاسیر کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس آیت سے یعنی بذالک ذکر تعالی ذکر، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اللہ کا یہ علم ظاہر ہو کہ مومن کون ہے، اور تاکہ اللہ آپ سے کچھ کو گوا لے، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اللہ جان لے اس ہدف کے لیے، اس مقصود کے لیے ہم پیروزی کفار کو دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، کہ یہ لیعلم یہ جو ایک ہدف ہے، ایک مقصود ہے کہ اللہ کا یہ علم ظاہر ہو جائے کہ مومن کون ہے، اور اللہ گواہ بنا لے کچھ لوگوں کو، یہ ایک ہدف ہے۔ اس ہدف کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس ہدف کے لیے اللہ نے کفار کو کیا دے؟ پیروزی دی ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 129 میں، فتاویل الکلام وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وہ اس پہ بات کرتا ہے کہ اللہ کا علم کیسا، کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ بھائی، اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا، ٹھیک ہے نا، ان باتوں پہ چلتا ہے، وہ ہمارے مقصود نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ مِنَ الَّذِينَ نَافَقُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات کا پہچان کرا لیتا ہے، تمیز کرا لیتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ مومن کون ہے آپ میں سے، اے مسلمانوں، اور منافق آپ میں سے کون ہے۔ اس مقصد کے لیے نداول بین الناس، اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیروزی آج ہم نے کفار کو دی ہے۔ فاستغنا بقوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم عن ذكر قوله من الذين نافقوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں نہیں کہا وليعلم الذين آمنوا من الذين نافقوا؟ اس طرح کہہ دیتا نا کہ اللہ پہچان کر دے، تمیز کر دے مومنوں کا منافقوں سے۔ منافقوں کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، کہتا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے یہ امتحان اس لیے کرا دیا، کفار کو شکست دی ہے، مسلمانوں پہ شدید حالت اور شدید سختی میں نے لایا ہے، احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تاکہ میں ایمان والوں کی پہچان کرا دوں۔ ان سے؟ منافقین سے۔ منافقین کے یہاں پہ منافقین سے پہچان اس کی ضرورت نہیں ہے، آیت سے خود پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں پتہ چل جاتا ہے؟ لدلالت الکلام علیہ اذ کان فی قول الذین آمنوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے، اللہ جب کہتا ہے نا کہ تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے، تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے، تو مومن کے مقابلے میں منافق ہے، وہ واضح اسی سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرے علماء نے بھی اسی بات کو فرمایا، ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ أَيْ لِيَمِيزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تمیز کرے مومن اور منافق کے درمیان۔ پھر اگلے صفحے میں ابن اسحاق کا یہ قول نقل کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالمین سے کون سے مراد ہے؟ وہی منافقین مراد ہے۔ منافق کون ہے؟ وہی جو احد سے بھاگ گئے نا، اس آیا میں منافق اس سے مراد وہی ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر الوسیط للواحدی النیسابوری، متوفى سال 468، الجزء الاول، چھاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب سب چھپی ہے سن 1994 میں۔ یہ صفحہ نمبر 497 ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ لِيَعْلَمَ الْمُمَيِّزِينَ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیروزی دی ہے تاکہ وہ لوگ جو ایمان کا امتیاز رکھتے ہیں، ممیز بالایمان ہے، غیر ممیز بالایمان سے، جو ایمان کا ان میں امتیاز نہیں ہے، ایمان کی خاصیت اور خصلت ان میں نہیں ہے، ان سے ان کی تفریق ہو جائے، فرق حاصل ہو جائے۔ ای انما یجعل الدولة للکفار علی المسلمین، دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیروزی دی مسلمانوں پر، لیمیز المؤمن المخلص ممن یرتد عن الدین، اللہ اللہ اللہ، تاکہ مومن اور مخلص ان لوگوں سے متمائز ہو جائے جو اپنے دین میں احد میں مرتد ہو گئے۔ اللہ 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 اللہ، جو احد میں مرتد ہو گئے۔ اور بھئی شکست کے بعد کون مرتد ہو گئے؟ جو بھاگ گئے تھے نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے واپس آ جاؤ، یہ ارتداد ہے دین سے، ایمان اسلام سے خارج ہو گئی ہے۔ تم کہہ دو اللہ نے معاف کیا، وہ بنی اسرائیل نے بھی بچڑے کی جب عبادت کی تھی تو اللہ نے کہا تو میں نے معاف کیا،
اور بھائی یہ سب کوئی شے کتاب نہیں دکھا رہا، قرآن کی آیات بتا رہا ہوں، قرآن کی آیات کا واضح ہے واللہ، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس کے میں تفسیر سے دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی انکار نہ کرے کہ ہم جو تفسیر پیش کر رہے ہیں وہ اپنے سے کچھ بنا رہے ہیں۔ تفسیر البغوی معالم التنزیل لمحی السنہ، ابن مسعود البغوی، متوفى 516، جلد نمبر 2، دار طیبہ میں چھپی ہے یہ کتاب سن 1989 میں۔ وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا، صفحہ نمبر 110 میں۔ پہلے تو وہ دوسری آیات کا ترجمہ، کیونکہ اس میں پہلے بھی آیت ہے نا، ان آیات کا ترجمہ کرتا ہے۔ پھر یمسسکم قرح وغیرہ کا وليعلم الذين آمنوا اگلے صفحے میں آ جاتا ہے، اگلے صفحے کے آخر میں۔ یعنی انما كانت هذه المداولة ليعلم الله، یہ مداولہ کیا؟ یعنی کفار کی پیروزی احد میں، مسلمانوں کی شکست احد میں، اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ یہ دیکھ لے، اے لیر اللہ دیکھ لے الذین آمنوا، کہ مومن کون ہے، فیمیز المؤمن من المنافق، اور اللہ تاکہ اللہ تمیز کر دے مومن اور منافق کے درمیان، سب کو پتہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اللہ جانتا کہ اکابر مفسرین ہے۔ یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوی، عبداللہ ابن عمر الشیرازی الشافعی البیضاوی کے، جلد نمبر 2۔ تفسیر بیضاوی بہت ہی اہم ہے، یہ بڑے علماء اس کو جانتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین جو تحقیق کرتے ہیں تفاسیر، وہ ان تفاسیر کا قدر جانتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے جو مولوی ہیں ان باتوں کو نہیں جانتے، ان کے سطح سے بہت بلند ہے یہ باتیں۔ یہ دار احیاء تراث بیروت میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 39 ہے، اس صفحے کے آخر میں وہی آیت ہے۔ پھر اگلے صفحے میں چلتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ نُدَاوِلُهَا لِيَكُونَ كَيْتَ وَكَيْتَ، ہم نے کفار کو پیروزی دی تاکہ یہ حاصل ہو جائے، کیت یعنی یہ حاصل ہو جائے۔ اچھا کیا ثابت حاصل ہو جائے؟ لِيَتَمَيَّزَ الثَّابِتُونَ عَلَى الْإِيمَانِ مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، منافق، تاکہ ثابت ہو جائے، تمیز حاصل ہو کہ ایمان پہ ثابت کون ہے اور منافق کون ہے، جو اللہ کو جھوٹے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ کفار کی جو پیروزی ہے، کفار کی پیروزی ہے نا، اس سے جو تمیز حاصل ہوا ہے ایمان پہ ثابت قدم کون ہے اور منافق کون ہے، تو کون سی تمیز ثابت ہوئی؟ وہ لوگ جو بھاگ گئے، بھائی جو لوگ بھاگ گئے انہوں نے ثابت کر دی کہ وہ جھوٹے تھے، منافق تھے، اور جو لوگ نہیں بھاگے انہوں نے ثابت کر دی کہ وہ مومن۔ اب میں دکھاؤں نواسب کے امام شیخ الالحاد ابن تیمیہ کا قول، کتاب الایمان لشیخہم ابن تیمیہ تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، کتاب چھپی المکتب الاسلامی میں 1996 میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 219 میں، اچھی طرح سے دیکھ لو بھائیو۔ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، اسی طرح جب مسلمان احد میں شکست کھا گئے، بھاگ گئے، وَشُجَّ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ زخم پڑ گئی، بلکہ شجہ یعنی پڑ گئی، زخم آ گیا، پڑ گیا، کھل گیا۔ اچھا، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا رباعی کا جو دانت ہے، سامنے والے دانت ہیں، یہ ٹوٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارتد طائفة نافقوا، منافق مرتد ہو گئے، منافق ایک طائفہ مرتد ہو گئے، وہ کون تھے؟ جو منافق تھے۔ اور بھائی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو جنگ احد سے بھاگا ہی نہیں، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا۔ یہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پٹ گئی ہے، دانت مبارک ٹوٹ گئی ہے، اس وقت کون مرتد ہوئے تھے؟ اس وقت بھاگنے والے کی بات کر رہا ہے نا، بھاگنے والوں کی بات کر رہا ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ او بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ آج میں چاہ رہا تھا کہ 3 آیتوں کے متعلق بات کروں، 3 آیتوں کے متعلق بات کروں، لیکن میں نے صرف ایک آیت کے متعلق بات کر سکا۔ باقی آیات انشاءاللہ اور بہت سارے متعلق جنگ احد میں، یہ تو ایک سمندر ہے، یہ آیات قرآن کی سمندر امواج، ابھی آپ پہلے قطرے میں بہ گئے اس سمندر کے۔ یہ تو بہت ساری باتیں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جو مطالب ہیں اس آیات کے متعلق اور صحابہ کی فرار کے متعلق، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ سیشنز میں آپ کی خدمت اتوار کے دن انشاءاللہ پیش کروں گا۔